صلوات پڑھو۔ مجسمین اخلاق نورانی، اس عنوان سے یہ 8ویں مجلس ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سارے انبیاء کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کا اخلاق نورانی ہو جائے۔ اگر اخلاق نورانی ہو گیا تو زندگی بھی نورانی ہے، زندگی بھی سکون سے ہے۔ یہ جتنے پرابلم انسان دیکھ رہا ہے یہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ہے، اور برے اخلاق ہی کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی مشکلات ہیں اور یہاں بھی مشکلات ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ عزیزان گرامی، انسان کی معراج کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں جو معراج کی آیت ہے یہ بہت اہم آیت ہے، پوری سورہ بہت اہم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بہت اہم سورہ ہے، 17ویں سورہ۔ معراج، پیغمبر اسلام کے معراج کو سمجھیں اور مقصد حیات کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے اس پورے سورہ میں بہت ہی عظیم الشان مفاہیم، مطالب بیان کیے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے معراج کرایا اپنے محبوب نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے نام نہیں لیا نبی پاک کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن میں حکمت ہے، ایک ایک لفظ میں مطالب ہیں، تفسیر ہے۔ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا، مختلف نام ہے۔ سرکار کا نام احمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ نام نہیں لیا، کیوں نہیں نام لیا؟ عبد ہی، عبد کہا، یہ ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ عبد، ہاں، عبد ہی، میں اپنے عبد کو معراج پر لے گیا۔ اگر اللہ پاک نام لیتا نبی پاک کا تو بس معراج پر نبی پاک کے سوا کوئی نہیں ساتھ جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، صرف میرے نبی کے لیے معراج۔ عزیزو، دروازہ معراج اللہ نے بند نہیں کیا، ہاں، کہا دیکھو میں اپنے عبد کو، عبد یعنی بندہ، اپنے عبد کو معراج پہ لے گیا، اور میرے عبد کی عبدیت جتنی بلند ہے اس کی معراج اتنی بلند ہے، ہاں، عبدیت جتنی بلند ہے۔ حضرت موسیٰ کی عبدیت کیا تھی؟ وہ بھی معراج پر گئے تھے، ان کی معراج کوہ طور پر تھی، اور ہمارے نبی کی معراج 7واں آسمان سے بلندی پر ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ حضرت موسیٰ سے بھی اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، حضرت موسیٰ بھی معراج پر گئے۔ عبد کا لفظ آیا کہ عبد جس کے اندر جتنی عبدیت ہے، جو جتنا میرا عاشق ہے، اس کی معراج بھی اتنی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے معراج کا دروازہ کھلا ہے۔ اے میرے بندے، تو بھی عبد بن کر دکھا، تو بھی عبد بن کر دکھا تو میں تجھے معراج عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی، صرف نبی پاک نے معراج نہیں کی، ہر امام نے معراج کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ جو
عبد بنے گا وہ معراج پر پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن نبی پاک کی معراج الگ ہے، ائمہ معصومین کی معراج الگ ہے، اولیاء خدا کی معراج الگ ہے۔ اللہ کے رسول کی معراج کہاں پر ہے؟ صدر المنتہا سے آگے نکل گئے۔ جبریل نے کہا میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہمارے پیارے پاک نبی کی معراج ہے۔ اور اسی کربلا میں مولا حسین نے بھی معراج کی ہے۔ حسین کی معراج کو دیکھنا ہے تو نیزے کی نوک پر حسین کا سر دیکھ لیں۔ حسین کی معراج شہادت میں ہے، حسین کی معراج اس آخری سجدے میں ہے جہاں خدا کی طرف سے آواز آ گئی، اے میرے محبوب میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب خدا کی آواز سنی، مولا حسین نے نیام میں تلوار رکھ دی اور سجدے میں سر رکھا، اور ایسا سجدہ آج تک کسی نے ادا نہیں کیا کہ سجدے میں سر تو خود رکھا مگر اٹھایا کسی اور نے۔ یہ حسین کی معراج۔ عبدیت، عبد بن جائیں تو خدا معراج عطا کرے گا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن۔ نبی پاک کہتے اے مومنو تمہارے لیے بھی معراج ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف مجھے معراج دی ہے، تم بھی معراج پہ جا سکتے ہو۔ اور اگر معراج پہ جانا ہے تو نماز کو سمجھو۔ صلوات پڑھی محمد جی۔ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، جسے میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ نخود کی جو طے الارض کے بھی مالک تھے، طے اللسان کے بھی مالک تھے، ہمارے صدی کے عالم ہیں، امام خمینی کے استاد بھی ہیں ایک طرح سے، انہوں نے ان سے فیض لیا ہے۔ طے الارض، طے اللسان، ایک لمحے میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے، جو 313 اصحاب امام زمانہ کی صفات میں ہے۔ اور طے اللسان بھی تھے۔ کیسے طے اللسان تھے؟ آدھے منٹ، 1 منٹ میں آدھا قرآن پڑھ لیتے تھے، 2 منٹ میں پورا ختم قرآن۔ یہ معراج ہے انسانیت کی، یہ کمال ہے۔ ہاں جی، کہ ایک لمحے میں جہاں چاہیں، قرآن کہتا ہے قطعت بہ الارض۔ لوگ ممکن ہے کہ یہ اس میں تھوڑا شک کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پورا ایک واقعہ بیان کیا قرآن میں کہ لوگ شک نہ کریں۔ یہ مقامات ہیں اولیاء خدا کے۔ صلوات پڑھی محمد اور یہ بھی شرط نہیں کہ وہ نبی کے لیے صرف مقامات ہیں، نبی کے وصی کے لیے بھی ہیں، نبی کے غلاموں کے لیے بھی ہیں۔ سورہ نمل اور دیگر سوروں میں حضرت سلیمان نبی کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان نبی نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا قبلہ یہ آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ کہا نہیں یہ بہت دیر ہے، مجھے اور جلدی چاہیے۔ اب کتنے 100 کلومیٹر تھا وہ تخت بلقیس، اللہ جانے۔ ہاں، پورا تخت اٹھا کے لانا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا اعطیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ آیت قرآن ہے، مسلمان انکار کر نہیں سکتا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا جو نبی نہیں تھا، نبی کا وصی تھا۔ صلوات پڑھے محمد حضرت عاص بن برقیہ اس کا نام تھا، کہ اللہ کے نبی آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا، یہ روحانی طاقت ہے، اسپریچول طاقت ہے۔ یہ ہے انسان کی معراج، یہ ہے انسان کی معراج۔ اگر انسان عبد بن جائے تو اسے یہ مقام ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اگر عاص بن برقیہ ایک لمحے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے
تو نبی بھی نہیں ہے، نبی کے غلام ہے، جانشین ہے، تو وہ سرکار جو انبیاء کے سردار ہے، انبیاء کے آقا ہیں، سید النبیون ہے، وہ ایک لمحے میں کیا عرش پہ نہیں جا سکتے؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ایک لمحے میں، اب اس پہ غور کریں تو اور مزہ آئے گا۔ کہ قبل ان یرتد الیک، غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ آنکھ آپ بند کریں اور پھر کھولیں تو تخت آپ کے سامنے ہوگا، نہیں کہا قبل۔ یہ آیت پہ بعض لوگ غور نہیں کرتے، اکثر ہمیں سمجھتے آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ آنکھ جھپکے میں لے کر آؤں گا، نہیں نہیں، قبل کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب آپ سمجھے اس کو، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا، یعنی کیا مقصد ہوا؟ یعنی حضرت عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہوں گے، وہ مجھے وہاں دیکھ رہے ہوں گے، میں یہاں بھی ہوں گا وہاں بھی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں تھے، ظالم ہارون رشید نے بڑا ظلم کیا، اب بہانے سے قتل کروانا چاہتا تھا۔ کوئی مسلمان فرزند نبی اس معصوم امام کے قتل میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا، اس نے کیا کیا؟ کہا افریقہ سے کچھ وحشی جنگلیوں کو لے کر آؤ، ان کے ذریعے سے قتل کروا دیتے ہیں، کہیں گے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ 40 دن انہیں شراب پلایا، اور شراب پلانے کے بعد جو سامنے آیا کہ اسے قتل کر دو۔ کتنے بے گناہوں کو انہوں نے قتل کیا، 40 دن ان کو ٹریننگ دی۔ اب یہ آخری 41واں دن لے گئے امام موسیٰ کاظم کے سامنے، شراب پلا کر کہا انہیں قتل کر دو۔ یہ جتنے وحشی افریقن تھے، جیسے امام موسیٰ کاظم پر نظر پڑی تو روتے روتے قدموں پہ گر پڑے۔ ہارون رشید حیران، اس کے سپاہی جنہوں نے سازش بنائی سب حیران بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، ان کا سارا پلان ختم ہو گیا۔ امام کے قدم چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اب ان کو لے آئے، بادشاہ بہت غصے میں سرخ ہے، تم نے امام موسیٰ کاظم کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تم ان کے قدموں پہ کیوں گر گئے؟ ان کے ہاتھ کیوں چومنے لگے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کہ انہیں کون نہیں جانتا، ہمارا پورا قبیلہ جانتا۔ کہاں افریقہ، کہاں عراق، کہاں عربستان، اور امام 14 سال سے زندان میں ہے۔ کہا کیسے تم جانتے ہو؟ کہا بادشاہ جب بھی ہمارے ہاں بارش نہیں آتی اور ہم یہی آتے ہیں، یہی ہستی آ کر دعا مانگتے تو خدا ہمیں بارش دیتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یعنی امام یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے۔ عزیزان گرامی، اس پہ تعجب نہ کریں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا۔ تو یہ آیت اللہ نے خود کی کہ جو اللہ نے کرامت دی، کیسے کرامت دی، کیسے یہ معراج ہے انسان کی، اس سے بلند کیا مقام ہو سکتا ہے؟ انسان 2 منٹ میں قرآن پڑھ لے، انسان ایک لمحے میں مکے پہنچ جائے، ایک لمحے میں مدینے پہنچ جائے، ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائے، اس سے بلند کیا مقام ہے؟ بلند ترین مقام ہے۔ تو جب حضرت آیت اللہ نخودگی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ منزل کیسے ملی، کہا مجھے جو بھی ملا ہے یا نماز سے ملا ہے یا امام رضا کی غلامی سے ملا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ الصلاۃ معراج المومن، جو مجھے ملا ہے نماز سے ملا ہے، اور ان کی نماز کوئی عام نماز نہ تھی، یہ واقعی نماز میں معراج پہ جاتے تھے۔ یہ حرم میں پہلے حرم بند ہوتا تھا، آج کل امام رضا علیہ السلام کا حرم 24 گھنٹے کھلا ہے، کعبۃ اللہ بھی 24 گھنٹے، امام حسین کا حرم بھی 24 گھنٹے، یہ 3-4 حرم 24 گھنٹے کھلے ہوئے الحمدللہ، زائرین آ رہے ہیں پہلے حرم بند ہوتا تھا تو آیت اللہ نخود کی چھت پہ جا کے نماز تہجد پڑھتے تھے۔ اب خادم ہے امام رضا کے حرم کا کہتا ہے کہ میں گیا، برف پڑ رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، سردی کا موسم، میں گیا اوپر آیت اللہ نخود کی نماز پڑھ رہے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے چائے بنا کے رکھی ہے، کوئی 2 بجے رات کا وقت ہوگا، تو میں نے کہا آپ آگے چائے پی لیں، میں سو رہا ہوں۔ اور میں جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا وہ رکوع میں ہے اور برف بڑی پڑ رہی ہے،
میں نے کہا نماز جلدی ختم کر کے آ جائیں گے. اب نماز فجر سے پہلے 2-3 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آیت اللہ بھی نہیں آئے. میں نے کہا بوڑھا آدمی ہے کہیں چھت سے گر نہ گیا ہو. پھر میں چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا ابھی تک یہ رکوع میں ہے اور اتنی ڈھیر ساری برف ان کے پیٹھ پر ہے. ہاں کئی انچز برف جو ہے پیٹھ پر ہے, یعنی کئی گھنٹوں سے ابھی تک وہ رکوع میں ہے. یہ ہے نماز عشق, اور یہ ہے نماز جو انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے. ہمیں چونٹی کاٹتی ہے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. صلوات پڑھی محمد. کہا جو کچھ مجھے ملا نماز سے ملا ہے اور امام رضا سے, عشق سے, ان کی غلامی سے ملا ہے. تو عزیزان گرامی عبد کا لفظ ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. آئیے اب حدیث معراج کی طرف چلیں. یہ حدیث معراج جامع ترین, کامل ترین اخلاق نورانی کا نسخہ ہے. جو اس پہ عمل کرے گا اس کا اخلاق نورانی ہو جائے گا. ہاں جی, اتنی پیاری حدیث, اتنی جامع ترین حدیث ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اللہ استاد ہے اور ہمارے نبی شاگرد ہے. اس کے ذریعے سے کائنات کو درس اخلاق مل رہا ہے. یا احمد جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری وجہ سے دوسروں سے محبت کرے گا, میری محبت کی وجہ سے ہر کام کرے گا, کیونکہ میری محبت لامحدود ہے, میں اسے لامحدود طاقت عطا کروں گا. یہ لامحدود طاقت ہے کہ ایک پل میں آپ تخت لے کر آ جائیں. ہاں یہ ولی خدا کو خدا دیتا ہے, ایک لمحے میں جہاں چاہیں پہنچ جائیں. ہاں 1 منٹ میں آدھا قرآن پڑھ لیں. یہ لامحدود علم ہے. اللہ اکبر. اور کل ہم کہاں پہنچے تھے؟ یا احمد جو میری محبت چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے, اہل آخرت وہ ہے جس کے دل میں بے پناہ رحم ہے. جس کے دل میں رحم نہیں اس کے دل میں کبھی محبت نہیں ڈالتا. میں اپنی محبت نہیں ڈالتا جس کے دل میں رحم نہیں. شرط محبت خدا ہے رحم رحم رحم. عزیزان گرامی اسی لیے معصوم امام فرماتے ہیں جب کوئی مومن بیچارہ مجبور آئے نا, رحم کرو رحم کرو. کوئی کہتا ہے میری بیٹی کا جہیز نہیں ہے مدد کرو, کوئی کہتا ہے میرے بچے کہ آپریشن ہونا ہے پیسے نہیں, اس وقت رحم کرو. یہ جنت کا دروازہ خدا کھول رہا ہے, رحمت کا دروازہ خدا کھول رہا ہے. کوئی حاجت مند بھیج رہا ہے خدا آپ کے در پر, آپ کے پاس طاقت ہے, یہ رحمت کا دروازہ ہے, جنت کا دروازہ ہے, اسے نہ ٹھکرائیں. بے رحم انسان واپس کر دے گا. وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے, کڈنی میں پتھری ہے, آپریشن کے پیسے نہیں, بیٹی کی شادی ہے, پیسے والا ہے نہیں دیا, واپس کر دیا. اب مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی حاجت مند آپ کے پاس آتا ہے اس کی حاجت پوری کرتے ہیں تو گویا وہ ہماری حاجت پوری کر, اپنے امام کی حاجت پوری کرتے. اگر ایک مومن آیا اس کو لوٹا دیا, امام کہتے اسے نہیں لوٹایا ہمیں لوٹا دیا, ہمیں لوٹایا. یاد نہیں علی بن یقطین کا واقعہ؟ منسٹر تھا نا, مولا سے ملنے آیا, امام نے ملنے سے انکار کر دیا. مولا کیوں, مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ تو نے ایک غریب مومن کو واپس کر دیا, تب تک ہم نہیں ملیں گے جب تک وہ معاف نہ کرے. امام نے ملنے سے انکار کر دیا. فرماتے کسی مومن کی حاجت کو رد کرتے ہو, اسے نہیں رد کرتے, تم اپنے زمانے کے امام کو رد کر رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی بن یقطین وزیر ہے, روتا ہوا گیا, اس مومن کے در پر گیا جسے واپس کیا تھا, کہا مجھے معاف کر دے. اس کے میں نے معاف کیا, کہ نہیں نہیں ایسے معاف نہیں, تو اپنا پاؤں خاک میں رکھ کر اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ تاکہ میں امام کو جا کے دکھا سکوں. سبحان اللہ, انتہا ہے انکساری کی. وزیر ہے,
ہاں میں نے تیرا دل دکھایا ہے، میں نے تیری اہانت کی ہے، تجھے لوٹا دیا، امام مجھے قبول نہیں کر رہے، وزیر ہے ہارون رشید کے زمانے کا۔ وہ مومن نے کہا میں گستاخی کیسے کروں؟ کہا نہیں نہیں، میں خوش ہوں گا، تبھی میں سمجھوں گا تو نے معاف کیا۔ اپنا پاؤں مٹی میں ڈال اور اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ، اور وہی کیا اور سیدھا اب امام کے پاس آیا تو امام نے غلام سے کہا دروازہ کھول دو۔ یہ ہمارے مومن کو راضی کر کے آیا ہے۔ عزیزو اگر رحم نہیں ہے تو کون کس کی حاجت پوری کرتا ہے؟ لاکھوں روپے پڑے ہوئے، بے رحم انسان کسی کی مدد نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا رحم۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، یتیم آیا ہے، بیوہ آئی ہے، کوئی مجبور آیا ہے، کوئی آپریشن والا آیا ہے، کوئی بیچارے کے پاس فیس نہیں ہے امتحان دینے کی، وہ غریب آیا ہے، دوا نہیں ہے، بل کے پیسے نہیں، غریب آیا ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ دے سکتے مگر نہیں دیتے، مولا علی فرماتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی؟ جب تم رحم نہیں کرو گے کسی پہ تو خدا بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ فرمایا جس نے مومن کی حاجت کو پورا نہیں کیا، مرنے کے بعد خدا اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا جو قیامت تک اسے ڈستا رہے گا۔ جتنا پیسہ بچ جاتا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہی تو عقیدہ ہمارا غلط ہے۔ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی یہ امانت ہے دوسروں کی۔ امیروں کو اللہ نے امین بنایا ہے، یہ نہیں سمجھو کہ سب ہمارا ہے۔ وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو پیسہ بچ جاتا ہے اس میں اللہ کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، خمس کا حق ہے، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ہے۔ یہ نہ سمجھو سب ہمارا ہے۔ ایک سانپ مسلط ہوتا ہے جو قیامت تک اسے ڈستا رہے گا۔ جس نے دوسروں پہ رحم نہیں کیا خدا بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اصل چیز رحم ہے، اگر رحم نکال دو انسان درندہ بن جاتا ہے، درندے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اتنے قتل درندوں نے نہیں کیے جتنے انسانوں نے کیے۔ ایک درندہ کتنا چیرے گا، کتنا پھاڑے گا، کتنا ظلم کرے گا، لیکن انسان جب رحم ختم ہو ایک ہی ایٹم بم کے ذریعے سے لاکھوں کو مار دیتا ہے۔ رحم اگر ختم ہو تو انسان سے بڑھ کر کوئی درندہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ عزیز و رحم 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 رحم۔ اب دیکھتے نہیں یہ پاگل جو بے رحم ہوتے ہیں، کبھی گن لے کر اسکول کے بچوں کو مار دیتے ہیں، کبھی چلتے ہوئے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اور یہ جو سوسائڈ اٹیک، یہ بھی رحم والے نہیں ہیں، یہ درندے ہیں۔ بچے قتل ہو جاتے ہیں، بم رکھ لیتے ہیں، بچے، خواتین، بیمار، سب کو مار دیتے ہیں۔ یہ رحم ختم ہو جائے۔ آج شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے رحم ختم ہو جائے، والدین متوجہ ہو جائے۔ کتنی ہزاروں گیمز ایسی ہیں جو بچہ دیکھے گا بالکل بے رحم ہو جائے گا۔ مفت میں بچے کو آپ شمر بنا رہے ہیں، ہاں بچہ شمر ہے، رحم نہیں تو شمر ہے، رحم نہیں تو یزید ہے، رحم نہیں تو حرملہ ہے۔ ہزاروں، یہ پورا پلان ہے شیطانوں کا کہ رحم، بچپن ہی سے رحم ختم کر دو، کیونکہ رحم ہے تو انسانیت ہے، انسانیت ہے تو خوف خدا ہے، خوف خدا ہے تو دین ہے، مذہب ہے۔ اگر رحم ختم تو ہر چیز ختم۔ عزیزان، سب سے مہم، اہم ترین چیز جو کائنات میں رحم ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب سنیے ایک اور فصل کی طرف چلتے ہیں، آج جدید فصل اور بہت نورانی فصل ہے یہ، خدا توفیق دے سے صحیح بیان کر سکے۔ یا احمد جس بندے نے مجھے پہچان لیا، معرفت میں لے، جس نے میری معرفت حاصل کی۔ یا احمد جس نے میری معرفت حاصل کر لی وہ میرا عاشق ہو جاتا۔ اصل خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم پتھروں کے عاشق ہیں، ہاں جی، گولڈ کے عاشق ہیں، کاغذوں کے عاشق ہیں، فانی چیزوں کے عاشق ہیں، خدا کی معرفت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی کو معرفت خدا مل جائے، جسے میری معرفت مل جائے وہ میرا خواش خاز بندہ بن جاتا، وہ میرا عبد بن جاتا ہے اگر معرفت مل جائے۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب کوئی میرا مطیع
میرا محبوب بن جائے، اے میرے نبی جو میرا مطیع بن جائے، یعنی اطاعت کرنے والا، میری بات ماننے والا، پھر کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی۔ یہ ہے ولی خدا، یہ ہے صاحب کرامت، جو میری اطاعت کرے ہر کائنات کی چیز اس کی اطاعت کرے گی۔ ہاں، پہلے معرفت ہو، جب معرفت مل جائے گی تو وہ کبھی میری مخالفت نہیں کرے گا۔ ہاں، اور جب میرا خاشع اور خاضع بندہ بن جائے گا تو ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی، ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہی ہے، یہ جو صاحب کرامت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر زمین بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ طے الارض کیا ہے؟ زمین انہیں یہاں سے وہاں پہنچاتی ہے۔ ہاں، یہ طے الارض، یہ جتنی کرامتیں ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا کے صحابی ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، مولا نے کہا کہ راستہ بہت خطرناک ہے، ایک شیر آئے گا اور وہ حملہ آور ہوگا، مگر ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ہاں، امام نے پہلے ہی اسے بتایا تھا کہ انگوٹھی بھی لے لو، اس میں دعا بھی لکھوا لو۔ یہ بعض انگوٹھیاں جو اہل بیت نے بتلائی ہیں یہ بہت اچھی ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بہت ضروری بھی ہیں، ورنہ خواہ مخواہ ایکسیڈنٹ میں بندے کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور خود ہم بھی پہنتے ہیں انگوٹھی۔ ایک مرتبہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پورا شیشہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے معجزات ہیں، خود معصوم نے فرمایا سفر پہ زیادہ جاتے ہو ایسی انگوٹھی، کئی انگوٹھی رکھ لو، شیر آئے گا، اور امام نے کہا جب شیر آئے تو نہ گھبرانا، اس کو انگوٹھی دکھانا، ہاں وہ خود بخود چلا جائے گا۔ اب یہی ہوا، قافلہ ساتھ تھا، یہ مولا کے صحابی تھے، ایک مرتبہ شیر آ گیا تو اس نے تو پہلے ہی معلوم کر لیا تھا، سب لوگ بھاگے، یہ کھڑا رہا، اس نے وہی انگوٹھی دکھائی اور شیر نے گویا اطاعت کی اور چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ بندہ خود مطیع پروردگار ہو تو شیر بھی اطاعت کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کیا کام کرتے تھے؟ بکریوں کو چراتے تھے، کہتے تھے میرے آقا، میرے مولا، یہ بھیڑیوں کے خطرے ہوتے ہیں، شیر کا خطرہ ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے نماز پڑھوں فارغ وقت میں، لیکن مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ ذکر کرو، انشاءاللہ شیر خود حفاظت کرے گا تیری بکریوں کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت ابو ذر غفاری نماز پڑھتے تھے اور ایک شیر تھا جو ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، حقیقت ہے آج بھی اولیاء خدا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ وہ بخار والا بچہ بخار ہے، کیا کہتے ہیں کہ جا کے مولانا صاحب کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے بچے کو بہت بخار ہے، کہا جب بخار سے کہہ دو کہ فلاں نے کہا ہے کہ چلا جا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، اور جناب میسج دیا تو بخار چلا گیا۔ عزیزان گرامی، اصل نسخہ وہی ہے کہ اگر ہم خدا کی اطاعت کریں تو ہر چیز ہماری اطاعت کرے گی۔ جب ہم شیطان اور نفس کی اطاعت کر کے خود اپنی قیمت ختم کر دیتے ہیں تو پھر کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھی محمد اسی لیے کہ ہر چیز ان کی اطاعت کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے اللہ اکبر، جو میری اطاعت کرے ہر چیز اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر آگے بڑھیے، یا احمد آباد ترین دل وہ ہیں جن میں ہمیشہ ذکر خدا ہے۔ کچھ دلیں آباد ہیں اور کچھ دلیں برباد ہیں، ویران ہیں۔ یہ ٹینشن اسٹریس اس لیے ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ کہ آباد دلیں وہ ہیں جن میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر خدا۔ کتنے اللہ کے نام ہیں، کسی نام سے مشغول رہیں، اللہ کے کسی نام کو آپ عادت بنائیں، یا رحمان یا رحیم، ہاں یا کریم یا ستار، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہر اللہ کا نام ہزارہا خزانوں کی کنجی ہے، ہاں، مگر ہم ایسے وقت برباد کر رہے ہیں۔
آباد دلیں کون سی ہیں؟ جن میں اللہ کا ذکر ہے، اور برباد دلیں وہ ہیں جن میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن آج جو اہم ترین چیز آ رہی وہ یہ ہے، یا احمد میرے محبوب نبی، عبادت کے 10 اجزاء ہیں۔ خدا درس دے رہا، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے 10 پارٹس ہیں، 10 پارٹس ہیں، 10 اجزاء۔ عبادت کے 10 اجزاء ہیں اور 9 اجزاء یعنی 9 پارٹس۔ اللہ اکبر۔ 9 اجزاء، رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیز ایک جملہ ہے مگر پورا سمندر پروردگار نے کوزے میں بند کر دیا۔ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، 9 اجزاء، 9 پارٹ جو ہے رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ باقی نماز بھی ایک جز میں، روزہ بھی ایک جز میں، حج بھی ایک جز میں، خمس بھی، زکوٰۃ بھی، ساری عبادتیں ایک جز ہے، اور 9 اجزاء عبادت کے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا۔ صلوات پڑھی محمد۔ ہمارا عقیدہ ہی کچھ اور ہے، خدا کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے نہیں ساری دنیا سے فراڈ کرو، رشوت کرو، بے ایمانی کرو، حج پہ چلے جائیں گے، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ عزیزو 9 اجزاء عبادت جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو مسلمانوں کے اندر پرابلمز ہیں وہ یہی ہے، رزق حلال کی کسی کو فکر نہیں۔ ہاں یہ اس کی وجہ بھی بتا دوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کو میڈیا کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے سے، ہر طرف یہی ایک حملہ ہے، ایک بارش ہے، ایک حملہ کہیے، ایک پروپیگنڈا کہیے، بہت طاقتور پروپیگنڈا ہے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ملٹی ملینر بنوں، اس سے کم نہیں۔ ہاں جی، کروڑ پتی بنیے۔ دن میں کتنے ایڈورٹائز بڑی بڑی ٹی وی میں پر آتی ہے، کروڑ پتی بنیے، کروڑ پتی بنیے، یہی لکھا ہوا ہوتا ہے اشتہاروں میں، کروڑ پتی بنیے، کروڑ سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے ہر ایک بندہ کروڑ پتی بننے کے لیے حرام بھی کھا رہا ہے، حرام بیچ رہا ہے، ہر ہیروئن بیچ رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ بنایا گیا ہے۔ بچپن سے بچے کو بھی عاشق مال بنایا گیا، ہاں کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بنو۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان وہی کام کرے گا جو ظالموں نے کیا، جو یزیدیوں نے کیا۔ ہاں جی، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ ہم سمجھتے کروڑ پتی بن جائیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے، کامیاب، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط، 100%۔ آج دنیا میں جرائم کا سبب یہ ہے کہ میڈیا اسی کو بڑھا رہی ہے کہ کروڑ پتی بنیے، کروڑ پتی بنیے۔ عزیزان گرامی، کروڑ پتی بننے میں سکون نہیں ہے، لذت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ خودکشی کرنے والوں میں غریب زیادہ ہیں یا پیسے والے زیادہ ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ افریقہ کے جنگلوں میں کوئی خودکشی نہیں کرتا ہے، خودکشی زیادہ ہوتی ہے امریکہ، امیر ملکوں میں، یا پھر جاپان میں، پھر یا انگلینڈ میں، کبھی فرانس میں۔ پیسے والے ملکوں میں پیسے والے لوگ خودکشی کرتے ہیں، جن بیچاروں کو سوکھی روٹی ملتی ہے وہ خودکشی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت پروپیگنڈا ہے، بہت غلط عقیدے لوگوں کے ہیں کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہم کروڑ پتی بن جائیں۔ عزیزان گرامی، بالکل غلط ہے۔ میں ایک واقعہ اور اس حدیث آپ کو بتا کر آپ کے عقیدے کو درست کروں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اسی کی وجہ سے ٹینشن بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، ظلم بھی ہے، رحم بھی ختم ہو رہا ہے کہ ہم اسی کمپٹیشن میں کہ اس نے ایک بنگلہ بنایا ہے تو ہم 2 بنگلے بنائیں، اس کے پاس ایک مرسڈیز ہے تو ہم 2 مرسڈیز لیں، اس کے پاس رولز رائس ہے تو ہم کوئی ہیلی کاپٹر لے لیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
اسی کمپٹیشن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں اور ہمیں یہاں سے لے کر کیا جانا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہر نماز میں خدا یہ چیز یاد دلاتا ہے تاکہ اس پروپیگنڈا کو غلط کر دیں، اس پروپیگنڈا کو ذہن سے نکال دیں کہ ملٹی ملینر بنے، ملٹی ملینر بنیے، کروڑ پتی بنیے۔ ہر نماز میں سورہ حلم پڑھتے ہیں ورنہ نماز ہی نہیں۔ کیا یاد دلاتا ہے خدا؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اے انسان، مالک خدا ہے، تو مالک نہیں ہے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وقتی ہے، وہ تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ تو کسی چیز کا مالک نہیں، کروڑ تو چھوڑیے، تو ایک ڈالر کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ تو مالک فقط ایک چیز کا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو صرف اپنے عمل کا مالک ہے۔ عمل اچھا ہے تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، عمل برا ہے تیرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ یہ کروڑ روپے تیرے قبر میں نہیں جائیں گے۔ جسے تو سمجھ رہا ہے تو مالک ایک چیز کا ہے، لہٰذا انسان کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ انسان عمل صالح پہ محنت نہیں کرتا، کروڑوں کمانے پر محنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صرف ایک چیز کا انسان مالک ہے، یہ کروڑ یہی رہ جائیں گے۔ انسان تو مالک اپنے عمل کا ہے، عمل اچھا ہے تیرا ہے، برا ہے تیرا ہے، پیسہ تیرا ہے، مالک نہیں، اعتباری ٹیمپرری تو مالک بنتا ہے۔ بڑے بڑے محلے اب وہ مر گئے جنہوں نے بنائے، ہاں کوئی اور رہ رہا ہے۔ بڑے بڑے سونے کے مالک رہ گئے، کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا تو مالک نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ جدا ہو جانے والی ہیں، تجھ سے فنا ہونے والی ہیں۔ مالک تو اپنے عمل کا۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رسول خدا نے کہا مجھے دودھ چاہیے۔ اصحاب دوڑتے ہوئے گئے، مسلمان تھا، اس نے کہا بکریاں تھی وغیرہ وغیرہ حیوان تھے، کہ اللہ کے نبی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ کہا معذرت کے ساتھ میں دودھ بیچتا ہوں، میں دودھ نہیں دے سکتا۔ ان کا بہت دل دکھا، کیسا مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھ رہا، ایک گلاس اس نے دودھ نہیں دیا۔ بہت شرما کے نبی پاک کو کہا کہ قبلہ بس کیا کہیں، اس نے دودھ نہیں دیا۔ کہا مجھے بیچنا ہے دودھ۔ نبی پاک نے دعا کی، اللہ اس کے رزق میں اور ترقی فرما، اس کے مال میں اور ترقی فرما، اس کو آباد رکھ، اس کو شاد رکھ۔ بڑی بڑی دعائیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ اتنا بخیل، اس نے ایک گلاس دعا نہیں، دودھ نہیں دیا، نبی پاک نے اتنی بڑی دعا پڑھ دی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ چلے جی، ابھی دوسرا گاؤں آیا، خود بخود اصحاب دوڑے گئے۔ ایک بڑا پیارا مومن تھا، اسے کہا نبی پاک کو دودھ چاہیے۔ کہا دودھ کیا، ابھی بکری ذبح کرتا ہوں۔ کہا نہیں بکری کی ضرورت نہیں ہے، دودھ کی ضرورت ہے۔ کہا یہ تو میرے نصیب کھل گئے کہ نبی پاک ہم سے دودھ مانگ رہے، جان حاضر ہے، کہو تو بکری ذبح کروں۔ کہا نہیں، دودھ دیا۔ اب آ کے لوگوں نے بڑی تعریف کی، اللہ کے رسول بڑا مومن تھا، کہہ رہا تھا ابھی بکری ذبح کروں، کہتا تھا جو حکم کریں، میرے نصیب کھل گئے، نبی پاک نے مجھ سے دودھ مانگا۔ اب نبی پاک نے دعا مانگی، اب سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب کہا وہ بخیل کی اتنی بڑی دعا، تب اس کے لیے تو اس سے بڑی دعا ہوگی۔ ہاں جی، نبی پاک نے کہا اے میرے اللہ، اسے اتنا ہی رزق دے دے جتنا اس کے لیے کافی ہو۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ بخیل کے لیے کہا کہ اسے بہت زیادہ رزق ملے، بہت زیادہ مال ملے، یہ آباد رہے، شاد رہے۔ یہ نبی پاک نے کیا دعا دی؟ اے میرے اللہ، اسے اتنا ہی رزق دے جتنا اس کے لیے کافی ہو۔ سب نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ اتنا اچھا سخی مومن، اس کے لیے اتنی چھوٹی معمولی دعا کہ بس اتنا رزق ہو کہ اس کے لیے کافی ہو۔ نبی پاک نے کہا ہم اہل بیت اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ لیکن عقیدہ چینج کر رہے ہیں نبی پاک، اصحاب کا عقیدہ چینج کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی تو یہی تھا نا کہ ملٹی ملینر بننے کے لوگ خواب دیکھتے تھے، کہا ہم اہل بیت اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث فرمایا افضل الرزق ما یکفی، افضل الذکر ما یخفی، کہ افضل ترین رزق، بہترین رزق وہی ہے جو اتنا ملے جو ہماری ضرورت۔ کیوں؟ اب لوگوں نے پوچھا کہ افضل ترین رزق کیوں ہے وہ؟ کہ اتنا یہ محتاج نہ ہو
جو ہماری ضرورت ہے اتنا رزق ملے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان نادان ہے, انسان حریص ہے. جب رزق زیادہ ملتا ہے تو اس میں یتیموں کا حق ہوتا ہے, غریبوں کا حق ہوتا ہے, بیوہ کا حق ہوتا ہے. مگر یہ نادان سمجھتا ہے سب میرا ہے. پہلے پھٹی پرانی گاڑی میں چلتا تھا, اب رزق زیادہ آ گیا, مرسڈیز خرید لی, وہ پیسہ سب اس کا نہیں تھا, غریبوں کا تھا. صلوات پڑھی محمد اسٹینڈرڈ بڑھاتا چلا جائے گا نا. پہلے چھوٹے گھر میں رہتا تھا, 2 کمرے والے, اب رزق زیادہ ہو گیا 10-12 کمرے والا لے لیا. اس نے سمجھا یہ بھی میرا ہے, حالانکہ رزق جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا تیرا نہیں ہے. اس میں غریب کا حق ہے, مسکین کا حق ہے, یتیم کا حق ہے. ہر بندے سے خیانت ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر بندہ معصوم نہیں. معصوم کہتے ہیں ہم نے سنت بھی قرار دیا, اس لیے ہم بھی خدا سے یہی مانگتے ہیں اتنا رزق دو جتنی ہماری ضرورت ہو, تاکہ ہمارے چاہنے والوں کا عقیدہ درست ہو جائے کہ کروڑ پتی بننے میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی اس میں ہے کہ ہم کسی کا حق نہ کھا جائیں. صلوات پڑھی محمد والے. اگر کسی یتیم کا حق کھا لیا, قیامت کے دن وہ یتیم گریبان میں ہمارے ہاتھ ڈالے گا, کیا جواب دیں گے؟ ہماری کتنی عبادتیں لے جائے گا کہ میرے اللہ تو نے اس میں محلے میں اسے پیسے والا بنایا تھا, اسے میرے پیسے کا امانت دار بنایا تھا, میں مر رہا تھا, میرا بچہ تڑپ رہا تھا, اس نے میری خبر نہیں لی. عزیزو بہت مشکل ہے, واقعاً امین بننا بہت مشکل ہے. پیسے والا بننا تو آسان ہے, مگر غریبوں کا امین بننا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھی محمد وعلم. لہذا افضل رزق وہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا 9 اجزاء عبادت, رزق حلال کمانا, رزق حلال کھانا. اللہ اکبر. اسی لیے ایک حدیث ہی کافی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. شہید اسغیب نے گناہ کبیرہ میں یہ حدیث لکھی ہے, بڑے بڑے علماء نے, کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لقمے حرام سے بچنا, 2 لقمے حرام سے بچنا, کنٹرول کرنا. 2 لقمے حرام کے آ گئے, آپ کنٹرول کر لیں, کیا ثواب ہوگا؟ آئس کریم آ گئی, اس میں حرام ہے. دیکھیے پہلے حرام کو معلوم کرنا بہت آسان تھا. 85-86 میں جب ہم انگلینڈ آئے تھے تو 3-4 چیزیں یاد کر لی, بچوں کو بھی یاد ہوتی تھی, بھائی یہ مت کھاؤ, لارڈ سور ہے, اینیمل فیٹ سور ہے, ایملسیفائر شک ہے, کبھی حلال کبھی حرام, اسے مت کھاؤ, اسٹیبلائزر حرام ہے. یہ 5-6 چیزیں یاد ہو گئی. اب جو شیطان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ لوگوں کو حرام کھلائیں گے تو ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا, ای فارمولا بنا دی, کوئی 400-500 ای فارمولا بنا دی, اس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے, اور بلکہ وہ بھی کبھی ویجیٹیبل سے لیتے ہیں, کچھ تو ای فارمولا ایسے ہیں کبھی اینیمل فیٹ سے لیتے ہیں, تاکہ لوگ حرام کھائیں. شیطان پرست لوگ یہی چاہتے ہیں کہ حرام کھانے سے یقیناً لوگوں کے دل جو ہے مردہ ہو جائیں گے, اللہ سے دور ہو جائیں گے, بے دین ہو جائیں گے. حدیث ہے, سچی پیاری مضبوط حدیث ہے. خدا فرماتا ہے اگر 40 دن کوئی حرام نہ کھائے, شبہ ناک چیز جس میں شک ہو وہ بھی نہ کھائے, خدا فرماتا ہے بغیر نبی کے, بغیر امام کے, بغیر عالم کے, بغیر کتاب پڑھنے کے, میں خود اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دوں گا. بتائیے, ڈائریکٹ خدا ہدایت دے گا اگر 40 دن آپ صرف حلال کھائیں. آج اتنا حرام حلال مکس ہو گیا بازار میں, بہت مشکل, بہت مشکل. ہاں, کیونکہ یہ پلان ہے شیطانوں کا. ہدایت کو روکنے کا طریقہ حرام کھلا دو, ختم. ابن زیاد کو بتایا کہ کوفے میں زیادہ گڑبڑ نہیں کرو, یہاں اولیاء خدا ہیں, بد دعا دیں گے تیری موت ہو جائے گی. اس نے کہا جتنے اولیاء خدا ہیں ان کو پہلے بلاؤ. یہ بدماش جانتا تھا, سب کو بلایا جو اللہ والے تھے, کہ ان کو سب کو حرام کھلاؤ, ان کو دعوت میں حرام کھلاؤ. کب دعائیں مانگتے رہیں گے, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. صلوات پڑھی محمد. آج
آج بھی دنیا کے جو ابن زیاد بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے لوگوں کو حرام کھلاؤ، حرام کھلاؤ، تو ہدایت ملے گی نہیں، ادھر سے سنیں گی ادھر سے نکل جائے گی۔ اصل حلال ہے عزیز، حلال، اللہ اکبر، رزق حلال۔ الحمدللہ مومنین بیچارے بھی محنت، اب کتنے ایپس ہیں، آپ حلال ایپس آپ موبائل پہ انسٹال کر دیں، الحمدللہ مومن اچھا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ مشکل تھا 300 400، اب کہاں سے وہ ریٹ لگا ہوا ہے اس پر، ہاں کہ یہ حرام ہے۔ بیچاروں نے بہت 3 4 5 میں نے دیکھے بہت اچھے ایپس بنائے ہیں، ہر مومن یہ موبائل میں انسٹال کر دے، ورنہ حرام چلا گیا تو پھر نماز میں مزہ نہیں ملے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حرام، 2 لقمہ حرام سے بچنا، اللہ اکبر۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں، 2 لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کا ثواب ہے۔ بتائیے 2000 نماز کس کی ہمت ہے؟ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2000 رکعت نماز کا ثواب ہے 2 لقمہ حرام سے بچ جائے، اس قدر ثواب ہے۔ کیوں؟ 9 اجزاء عبادت، رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ اور اسی طرح سے عزیزان کرام دوسری حدیث ہے کہ فرمایا قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ان کی بہت نمازیں ہیں، بہت روزے ہیں، بہت حج ہیں، ڈھیر ساری احد پہاڑ جتنی عبادتیں، خدا کیا کہنے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، نمازی روزے دار، مگر جہاں پیسے کا معاملہ آتا تھا یہ نہیں دیکھتے تھے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد نو اجزاء عبادت تو رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ کاش 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 اس نورانی حدیث پر ہمارے ملک مسلمان ملکوں میں عمل ہو جائے، عزیز و تقدیر بدل جائے مسلمانوں کی۔ آج جتنا حرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اکثر مسلمان ملکوں میں جتنی رشوت ہے اتنی رشوت آپ کو یورپ میں نہیں ملے گی۔ جتنا حرام، جتنا مکس کرتے ہیں مسلمان کو مار رہے ہیں، ملاوٹ جتنی آپ دیکھیں گے اسلامی ملکوں میں اتنی یہاں یورپ امریکہ کافر ملکوں میں نہیں ہے۔ یہی غلط عقیدہ ہے کہ ملٹی ملینئر بنو، کروڑ پتی بنو، ہیروئن بیچ کر بنو، ملاوٹ کر کے بنو، رشوت کر کے بنو۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں یہ کہ اس بندے کی عزت ہے جو حرام کما کے بھی پیسے والا بن جائے، یہی سبب ہے کہ لوگ اسی دوڑ میں لگے ہوئے، حالانکہ وہ دنیا کا بدترین انسان ہے جو حرام سے کسی مقام پر پہنچے، اس میں اور شمر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ جو ظالم ہیں، جو حرام خور ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں، ہیروئن بیچ رہے ہیں، ان میں اور شمر میں کیا فرق ہے؟ شمر بھی مال کے لیے قاتل بنا، وہ کتنے لوگوں کے قاتل ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہی غلط عقیدے کی وجہ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب معاشرے میں متقین کی عزت ہوگی تو لوگوں کا عقیدہ بدلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور دیکھیے حرام غذا کا کیا اثر ہے۔ مولا حسین نے بھی کہا، مولا حسین کا دل رحم سے بھرا ہوا تھا، مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ یزیدیوں میں سے کوئی جہنم میں جائے۔ اگر آپ خطبے سنیں نا مولا حسین کے، حیران ہو جائیں گے، اس پیاس کی شدت میں کتنی نصیحتیں، کتنی تقریریں، کتنے خطبے دیے کہ جہنم میں نہ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ۔ اتنی کوشش کی مولا نے، پوری طاقت سے مولا کوشش کر رہے تھے انہیں ہدایت مل جائے۔ اور آخر میں جب تھک گئے تو سبب بھی بتایا کہ میں حسین نبی کا نواسا، زمانے کا امام، اتنی کوشش کر رہا ہوں تمہیں ہدایت دینے کی، تمہیں جہنم سے بچانے کی، مگر تمہیں پتہ ہے تمہیں نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزو یہ کمال کا جملہ، قیامت کا جملہ، یعنی اگر حرام سے پیٹ بھرا ہوا ہو، امام حسین جیسا امام بھی آ کے ہدایت دے، ہدایت نہیں ملے گی۔ حرام ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوشش کریں کہ بچوں کے اندر بھی یہ ٹریننگ دیں، سیلف کنٹرول ہو کہ بچے بھی حرام نہ کھائیں۔
جو والدین یہ کرتے ہیں ان کے بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں. حرام غذا ہدایت کا دروازہ بند کرتا. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو بھی حرام سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچائیں. عزیزو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہی الحمدللہ یہاں تو پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے, اسلامی ملک میں پتہ بھی نہیں لوگوں کو کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. یہاں تو بیچاروں نے ایپس بھی بنا دیے. ایجوکیشن. مکے میں بیچارے حاجی, ہم گئے تھے حج پر, وہاں بیچارے وہ چاکلیٹ کھا رہے تھے جس میں لاڈ تھا, اینیمل فیٹ تھا, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. کتنا بڑا ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک بیچارہ حاجی زندگی میں ایک حج کرتا ہے اور وہاں جا کے حرام کھا کے آتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. عزیزو ایجوکیشن پہ زور دیجئے. ایجوکیشن. یہ جو دنیا میں فتنے ہیں, فساد ہے, ٹیررزم ہے, شیعوں کا قتل ہے, ہاں اہل سنت کے لوگوں کا قتل ہے, کرسچن لوگوں کا قتل, یہ جو ٹیررسٹ بنائے گئے ہیں زائنسٹ کے ذریعے سے, اس کو ختم کرنے کا طریقہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کو عام کریں. میڈیا, ایجوکیشن, بزنس, 3 چیزیں ہیں. ہم اقلیت میں 3 چیزوں پہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی, ہمارا فیوچر سیف نہیں ہوگا, ہمارا مستقبل سیف نہیں ہوگا. الحمدللہ سب مل کے کوشش کریں گے. جو ہمارا یونیورسٹی ہے آپ سب کا ہے, ایلیا یونیورسٹی, جتنے بھی پروفیسر آپ جانتے ہیں پی ایچ ڈی ہوں ان کو معرفی کریں تاکہ ان سے استفادہ ہو. آن لائن کیمسٹری, پھر سارے سبجیکٹس میں, آرٹس بھی ہے, سائنس بھی ہے, تاکہ ایک بہترین یونیورسٹی ہو. ہمارے یہاں بہت اچھے بیچارے ٹیلنٹ والے بچے ہیں, ہوشیار بچے, مگر انہیں پیسہ نہیں ہوتا ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کوشش کریں ذہین بچے, ان کی معرفی ہو تاکہ ان کو اسکالر دے کر ہم اس یونیورسٹی سے آگے بڑھائیں. بہت ضرورت ہے کہ جو اچھے اچھے برین بچے, اور اس میں یہ بھی نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ آگے ایجوکیشن نہ حاصل کر سکے. ہم نے اس میں سسٹم رکھا ہے کہ آرگنائزر اگر آپ بن جائیں, اور اگر آرگنائزر 10-20 اسٹوڈنٹس کو اگر آپ لا سکتے ہیں تو 1 اسٹوڈنٹ 2 اسٹوڈنٹ آپ معاف ان کی فیس کروا سکتے ہیں تاکہ اچھے ذہین بچے آئیں. یہ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی کہ ہم ایجوکیشن پہ توجہ دیں. یہ سارے پرابلم جہالت کی وجہ سے. مولا علی فرماتے ہیں جہالت سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے. کوشش کریں کہ دنیا میں ایک شیعہ بھی جاہل نظر نہ آئے, تو پھر ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے. جیسے آج یہودی فخر سے کہتے ہیں اور ہم جواب نہیں دے سکتے, کہتے ایک یہودی ان پڑھ دکھائیں, ایک یہودی فقیر دکھائیں. حالانکہ یہ ہمیں کہنا چاہیے, ہم لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. ہمارا نیٹ ورک نہیں ہے, ہماری یونیورسٹیز نہیں ہے, لہٰذا کوشش یہ کریں. قرآن پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے کہ ایک بھی مومن جاہل نہ ہو, ایک بھی مومن فقیر نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. اصل دین کا مقصد یہی ہے. اگر ہم اہل بیت کی تعلیم پر عمل کریں, یہی تو مولا علی نے کہا تھا. اپنی حکومت میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, اس زمانے میں 1 لاکھ بہت ہے. قسم دے کر مولا نے پوچھا کوئی ہے اس مجمع میں یا کسی کو جانتے جس کے پاس گھر نہ ہو, جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو. یہ ہے مولا علی کا مقصد, یہ امام زمانہ کا مقصد کہ کوئی مومن بھوکا نہ ہو, کوئی مومن جاہل نہ ہو. یہ تب ہوگا جب ایجوکیشن ہو, جب نیٹ ورک ہوگا. سب مل کے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ایجوکیشن میں اپنی قوم کو آگے بڑھائیں, ایک مضبوط نیٹ ورک بنائیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب مل کے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بلند آواز اللہم
10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ تجھے واسطہ عباس علمدار کہ زخمی دل کا اللہ اکبر خدا عباس علمدار کے زخمی دل کے صدقے میں آج ہم سب کے گناہ بخش دے عزیز و معلوم ہے حضرت عباس کے لیے کربلا میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ عباس صورت و سیرت میں حیدر کرار ہیں، عباس ذرا برابر موت سے نہیں ڈرتے، مشکل کشا کے بیٹے ہیں، مشکل سے نہیں گھبراتے، مگر ایک وقت عباس کے لیے بہت سخت آیا، بہت یہ وقت اتنا سخت تھا کہ عباس کے دل میں اتنا درد ہوا کہ اتنا بازو کٹنے کا درد نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے عباس کے دونوں بازو کٹے، یہ بھی پتا ہے آپ کو عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا، تیر لگنے کے درد سے زیادہ عباس کا درد سنو، جس وجہ سے عباس روئے ہے، شیر دل، شیر خدا کا بیٹا، مگر ایک جگہ عباس بہت روئے۔ سنیں گے عباس کا درد، عزیز و عباس کا درد وہ تھا جب 10 محرم کو شمر ملعون ایک امان نامہ لے کر آیا، سمجھے اشارہ میں اور آسان کروں، امان نامہ ابن زیاد کی طرف سے امان، اس میں کیا لکھا؟ شمر ملعون آیا بلند بلند آواز سے کہنے لگا، عباس تیرے اور تیرے بھائیوں کے لیے میں ابن زیاد سے امان لکھوا کے لایا ہوں۔ عزیزو جو ہے عباس پہ قیامت آ گئی، یہ ملعون آواز دے رہا تھا اور عباس کا پورا بدن کانپ رہا تھا جلال میں۔ یہ ملعون کہہ رہا تھا، عباس یہ امان نامہ لے لو، نہ تجھے کچھ کہا جائے گا نہ تیرے بھائیوں کو کچھ کہا۔ عباس کا چہرہ سرخ تھا، یہ جلال میں مولا حسین نے فرمایا، عباس ہم اہل بیت ہیں، ہم دشمن کو بھی جواب دیتے ہیں، شمر سے جا کے بات کرو۔ مجبور ہو گئے عباس،
مولا میں اس ملعون کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، آپ نے حکم دیا، مجبور ہوں۔ عباس گئے، امان نامہ پھاڑ کر ایک مرتبہ اس کی طرف پھینکا اور فرمایا ہوگا اگر مولا حسین نے منع نہ کیا ہوتا تیری گردن اڑا دیتا۔ او ملعون عباس کے لیے امان ہے مگر زہرا کے لال حسین کے لیے امان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے عباس کے دل میں اتنا درد اٹھا، او گھٹنوں میں منہ چھپا کے رونے لگے۔ پتہ نہ شمر کی رشتہ داری تھی حضرت عباس، کاش اس ملعون سے میری رشتہ داری نہ ہوتی۔ گھٹنوں میں شیر دل شیر خدا کا بیٹا رو رہا ہے، گھٹنوں میں منہ ڈال کے رو رہے تھے، اس ملعون سے کیوں رشتہ داری تھی، اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ رو رہے تھے، اتنے میں دیکھا کسی کریمہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ، کسی بیوی نے آ کے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ آئے، سر اٹھا کے دیکھا بی بی زینب کھڑی، فرمایا عباس میں ممنون ہوں، میں مشغول۔ آئے حسین، آئے میں ممنون ہوں، میں مشکور ہوں کہ تو میرے غریب بھائی کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ عباس یاد ہے 21 رمضان کو بابا نے وصیت کی تھی، عباس میرا حسین غریب، عباس کی گریہ میں اور اضافہ ہو گیا، عباس اور زیادہ رونے لگے۔ اب بی بی زینب سمجھ گئی عباس کیوں رو رہے، فرمایا عباس گریہ نہ کر، خیمے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ تو حسین کو آئے عباس، خیمے میں کسی کو یقین نہیں تھا، خیمے میں کسی کو یقین نہیں تھا تو حسین کو چھوڑ کر جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی دعا کی قبولیت کا وقت۔ عباس باب الحوائج ہیں، سب کی حاجتیں پوری کرنے والے، خدا کو واسطہ دے، خدا آج بخش دے ہمارے گناہ۔ عباس علمدار کے ذریعے سب مل کے ہاتھوں کو اٹھائیں، توبہ کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا۔ 10 مرتبہ کہیں یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار۔ باب الحوائج
حضرت عباس کربلا میں بنے ہیں، ہاں، یعنی جو ان کے در سے مانگے گا اسے حاجت ملے۔ عباس باب الحوائج ہے، جس کی حاجت پوری نہ ہو عباس کے در سے مانگے۔ فقط ایک کی حاجت عباس پوری نہ کر سکے، وہ سکینہ تھی۔ چچا جان پانی لائیے، میرا اصغر پیاسا۔ عباسی حاجت پوری نہ کر سکے، شرمندہ تھے سکی۔ اس کے بعد اللہ نے باب الحوائج بنا دیا۔ وہ میرے اللہ بخش دے، حضرت عباس کے صدقے ہم سب کے گناہ بخش دے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس بچے پیاسے ہیں، مشکیدہ لے کر پانی لے آؤ۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیدہ چچا کے کاندھ پہ رکھا اور بچوں کو جمع کر کے کہا بچوں مبارک ہو، مبارک ہو، اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ میں جانتی ہوں میرا چچا کبھی ناکام، کبھی بھی کسی مقصد میں ناکام واپس نہیں آتا۔ عباس سب سے خدا حافظ کر رہے، بیوی سے خدا حافظ کا، ہوائے خدمت حضرت زینب میں میری آقا زادی خدا حافظ۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس تھوڑی دیر بیٹھ جا، میری ایک بات سنتا جا۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ بی بی زینب کہنے لگی عباس میں کوفے میں تھی، ایک دن بابا علی مسجد سے آئے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے رونے لگے، کبھی میرے سر کو چوم کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بابا نے کہا زینب ایک وقت دیکھ رہا ہوں یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر سے چادر اتاری جائے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں بابا آپ امام ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، مگر میرے بابا میرا ایک سوال ہے، جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا ہے، اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا ہے۔ بابا نے رو کر کہا زینب نہ عباس رہے گا نہ حسین۔ بی بی زینب نے کہا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہلے کا
خدا اللہ اکبر۔ حضرت عباس میدان میں گئے، علی کا شعر تھا، حملہ کیا فوجیں بھاگنے لگی، دریا پہ قبضہ کیا، چلو میں پانی لیا۔ عزیزو جب ہم آپ پانی چلو میں لیں گے ہمیں اپنی تصویر نظر آئے گی، مگر قربان عباس کی وفا پر جب عباس نے پانی کو دیکھا ہوگا اپنی تصویر نظر نہیں آئی۔ حسین کی پیاسی سکینہ نظر آئی، آئے بچے الاتش الاتش کرتے ہوئے نظر آئے۔ پانی نہیں پیا، پھینک دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا 3 دن کا پیاسا ہے جو پانی پر پہنچ کر بھی پانی نہیں پیتا۔ مشکیزہ بھرا آئے خیمے کی طرف، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، پانی نہ جانے پائے۔ ایک مرتبہ ایک بازو گرنے کے قریب ہے، مشک کو دوسرے بازو سے سنبھالا، دوسرے بازو پہ حملہ کیا، بازو کو دانتوں سے سنبھالا۔ عباس کے ہونٹ لے دعا مانگی، میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جائے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی، ایک تیر آ کے مشک میں لگا، سینے میں داخل ہو گیا۔ اب عباس نے دوسری دعا مانگی، میرے اللہ اگر پانی خیمے میں نہ گیا اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، سکینہ انتظار میں ہے، بچے انتظار میں ہیں۔ خدا نے فرمایا عباس تیری دوسری دعا پہلی دعا دونوں قبول ہے، مگر یہ امتحان کا وقت ہے، تیری پہلی دعا کا اجر ہم نے تجھے یہ دیا، قیامت تک کے لیے تجھے باب الحوائج بنا دیا، جو تیرے در سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ آج جو مانگنا ہے باب الحوائج کے در سے مانگ لو، مانگ لو۔ عباس کے صدقے میں خدا ہر حاجت پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا، علی کا لال گھوڑے سے گر گیا، اور خیمے میں کیا ہے زینب دیکھ رہی ہے، کبھی علم دائیں جھکا پھر بائیں جھکا، اب تو علم گر گیا، آواز دی حسین یہ کیا ہو رہا ہے، حسین کی آواز آئی بہل زینب میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس گھوڑے سے گیا۔ مولا حسین
عباس کی لاش کے قریب سر گود میں لیا، عباس نے شکریہ ادا کیا، مولا بڑی زحمت کی، مولا میری لاش پہ آئے، مولا جان میری ایک تمنا ہے۔ کہو عباس کیا تمنا؟ مولا اماں نے بتایا تھا جب میری ولادت ہوئی میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، مولا تمنا ہے مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنے آبا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کیجئے۔ مگر ادب عباس کا کیا تھا، سنیں گے کیا فرمایا ہوگا۔ مولا 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 یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو مولا 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 یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ یزید و امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب بڑھے جائیں اس مجلس میں میں ضرور آتا ہوں۔ یا امام زمانہ مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں، مشہد میں ہے یا مدینہ میں، روض رسول پہ ہے یا جنت البقیع میں، یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول ہے۔ مولا جہاں بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے ہم گنہگاروں کی مجلس میں آئیں، مولا آپ کے آنے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے آنے سے مریضوں کو شفا مل جائے۔ مولا حسین نے عباس کے آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے جی بھر کر زیارت کی۔ اب مولا حسین فرمانے لگے عباس میری بھی ایک تمنا ہے، تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، نہیں پکارا، کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی امام زمانہ کہا، مجھے بھائی کہو تاکہ میں تجھے سینے سے لگا دوں۔ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی مولا آپ فاطمہ زہرا کے لال ہیں، میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں، میں کیسے جرات کروں، آپ میرے آقا، آپ میرے مولا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس اب امامت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، مجھے بھائی کا بس حکم کا لفظ سننا تھا۔ عباس کی لاش تڑپی، عباس کی لاش تڑپی، مدینے کی طرف منہ کیا، اماں مجھے معاف کر دے،
ماں مجھے معاف کر دینا، تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا۔